کسی بھی بات کے سمجھانے کے یا کسی بات کے منانے کے اور اپنی طرف راغب کرنے کے، تبلیغ کرنے کے 3 طریقے ہیں یا 3 درجے ہیں۔ ہم نے پہلے یہ بات پتہ نہیں کسی اور بحث میں بھی عرض کی ہوئی ہے کہ انسانوں کو سمجھانے کے 3 درجات ہیں۔ ایک انسان کو پہلے درجے پر کس بات سے عقل اور شعور، اس کے عقل اور شعور کو کام میں لایا جاتا ہے اور اس کے عقل اور شعور کو واسطہ بنا کر اس کو بات سمجھائی جاتی ہے کہ عقل یہی کہتا ہے کہ یہ بات مانی جائے، اللہ کی فرمان برداری کی جائے۔ خود عقل کہتا ہے چاہے کوئی نفع اس سے حاصل ہو یا نہ ہو سکتا ہے نقصان ہو، وقت ضائع ہو۔ جیسے کہ آپ کسی بات کو، آپ کو کسی کام کرنے کے لیے عقل آپ کو کہتا ہے تو آپ کرتے ہیں، چاہے آپ کو ممکن ہے کہ اس میں آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، اپنا وقت دینا پڑتا ہے، اپنا پیسہ لگانا پڑتا ہے، لیکن چونکہ آپ کو عقل اور شعور اور احساس کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی مریض کو تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، آپ کے اخراجات ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ خاص احساس جو اس کے ساتھ موجود ہے وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ یہ کام آپ کریں۔ تو بس پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسانوں کو عقل کے ذریعے منایا جائے اور بات سمجھا دی جائے۔ اللہ بھی اسی طرح کرتا ہے، پہلے درجے پر کیا کرتا ہے، انسانوں کے عقل کو جھنجھوڑتا ہے۔ اور یہ جو ان آیات میں ذکر ہے یہ بھی وہی مرحلہ ہے کہ انسانوں کو سمجھاتا ہے کہ آس پاس کو دیکھ لیں، اپنی زندگی کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کو کیسے بنایا، کس سے طرح بنایا، کس چیز سے بنایا۔ یہ جو مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ایسے ہی تو نہیں ہو گیا ہے، کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہو رہا ہے، کوئی تو کرنے والا ہے، کوئی تو آثار ہیں، کوئی سلسلے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان اس پانی کے ایک ذرے سے کیا بن جاتا ہے، یہ چلتا پھرتا انسان بن جاتا ہے، اس حد کو پہنچ، اور وہ بھی بہت ہی سیٹ، یعنی کیا اس میں کوئی یہ نہیں بنا ہوا ہے۔ جیسے ابھی انسان بناتے ہیں نا، ایک قسم کے انسانوں کو چیزیں بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، ان کے پاس فریم ہوتا ہے، فرما ہوتا ہے، مختلف قسم کے ڈھانچے، اور وہ خاص قسم کے فریم لگا کر اس کو ایک خاص شکل دیتے ہیں۔ لیکن خدا کی یہ جو بنائی ہوئی مخلوق ہے اس میں اس کے جین میں اس کا ڈھانچہ موجود ہوتا ہے، اس جین میں وہ ڈھانچہ موجود ہوتا ہے، اس نے خود ہی اسی ڈھانچے کی طرف آ کر اسی چیز کو اس نے بننا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب انسانوں کے لیے کوئی پہلے سے وہ جو ہے نا ٹھپا بنا ہوا ہے، یا وہ جو جیسے فرما یا جو اینٹیں بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے، سانچہ، ہاں، کہ اس سانچے میں لگا کر باہر کر دیتے، نہیں، اس سے اس کے جین میں جو ہے نا اس کے وہ اسی ذرات میں، یہ پانی کے ذرے میں وہ ساری اس کی آخر تک کی کہانی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس نے کس حد تک جانا ہے، اس کا رنگ کیا ہونا ہے، اس کے یعنی جسم کے جو ڈیل ڈول ہیں وہ سارے اس میں کیا ہوتے ہیں، اندر اس کے درج ہوتے ہیں، اور اسی کے مطابق وہ جاتا ہے۔ تو بس انسان کو یہ اللہ تعالیٰ اس انداز میں پہلے اس انداز میں سمجھاتا ہے کہ اس آس پاس کی دنیا کو، اپنی خلقت کو ذرا دیکھو اور مان جاؤ کہ کوئی ہے جو تمہاری اس خلقت کا باعث بنا ہے، تو اسی کو ماننے کا دوسرا لفظ عبد ہونا ہی ہے۔ جب انسان یہ مان لے کہ کوئی ہے اس کو بنانے والا، تو اللہ بھی اپنے اس آیت سے، اور یہ جو ابھی آگے اس کی آیت ہے، پہلے طریقے پر بات کر رہا ہے، یعنی انسانوں کو عقل کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرا اور تیسرا طریقے کا میں سرسری ذکر کرتا جاتا ہوں، آگے جب آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کی طرف توجہ دلا دیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کو کیا کیا جاتا ہے، کسی چیز کا لالچ دیا جاتا ہے، کسی چیز کی بشارت دی جاتی ہے کہ آپ یہ کام کریں، آپ کو یہ چیز ملے گی۔ سارے انسان ابھی تقریباً جہان میں جتنے بھی ہیں جو کام میں جتے ہوئے ہیں، کام لگے ہوئے ہیں، تو وہ کس وجہ سے کام کر رہے ہیں، اپنی خوشی سے کام کر رہے ہیں۔ بھائی
عقل ان کو کہتا ہے کہ کام کریں، بھائی ان کے شعور نے بڑا ان کو مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ کام کریں۔ ہاں، کس وجہ سے کام کر رہے ہیں؟ کہ ان کو کچھ ملنا ہوتا ہے، اپنے کام کے بدلے میں ان کو کچھ ملنا ہوتا ہے، تو وہ سارے کام کرتے ہیں، فرما برداریاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مانتے ہیں اور اپنا ٹائم دیتے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ جو ڈرانے کے ذریعے، دھمکانے کے ذریعے اور اس جو نتیجہ برا، نافرمانی کا برا نتیجہ ہونے والا ہے، اس کو سامنے لا کر بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر یہ کام آپ کے ساتھ برتا جائے گا، یہ برتاؤ آپ کے ساتھ کیا جائے گا، جس میں سختی ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے۔ تو وہ بھی خدا کریم نے ساتھ رکھا۔ بس انسانوں کی کیٹیگریز ہیں، اگر کوئی عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں تو ان کے لیے صرف سمجھانا بیان کے ذریعے، جو احساس سے کام لیتے ہیں ان کو دوسرے یہ جو لالچ اور ان کو چیزوں کا انعام اور اس طرح کی چیزوں کا سامنے رکھ کر ان کو اس طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور تیسرے درجے پر کیا ہیں؟ حیوان کی لیول کے جو بندے ہوتے ہیں، یعنی جن کا عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، اپنے اچھے احساس سے بھی کام نہیں لیتے ہیں، تو پھر وہ جسمانیات کی لیول پہ ان سے بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو یہ سزا ہوگی۔ اور وہ تیسرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ وہی ہوتے ہیں جو حیوان کی لیول پر ہوتے ہیں، کیونکہ حیوان کو بھی آپ بیان سے نہیں سمجھا سکتے ہیں، نہ ہی اس کو لالچ دے کر کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ کام کر تو تمہیں یہ، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، اس کو یہ چیز نہیں سمجھ آتی ہے۔ تو تیسرے درجے کا وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو چیز سمجھائی جاتی ہے وہ ڈانٹ سے، ڈنڈے سے اور اس طرح کے امور سے ان کو جو بھی کام ان سے لینا ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے، اور وہ اپنے اس ڈر کی خاطر انسان کے سامنے جو انسان چاہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔